نفسیاتی مسئلہ ہے جی. کہا یہ رہا خون آلود کرتا دیکھا لیکن پھٹا نہیں تھا. اس میں قانونی نقطہ ملا کہ قتل ایک ایسا گناہ ہے کہ قاتل کتنا بھی احتیاط برتے کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ ہی جاتا ہے جی. سی آئی ڈی جو ہے اس کلو کو لے کر کے مجرم تک پہنچ جاتی ہے. قتل اتنا بڑا گناہ ہے. اسی وجہ سے معاملات میں سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اعمال کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اور معاملات کے بارے میں قتل کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. اچھا، ایک ہوتا ہے حسن الخلق اور ایک ہوتا ہے حسن الخلق. آدمی جسمانی اعتبار سے خوبصورت ہو تو کہتے ہیں حسن الخلق، اور آدمی اخلاقی طور پر اچھا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو تو کہا جاتا ہے حسن الخلق یا حسن الخلق. جسم کی خوبصورتی آدمی کو مصیبت میں پھنسا دیتی ہے، لیکن آدمی کا اخلاق اس مصیبت سے اسے نکال دیتا ہے. دیکھیے بہت حسین تھے، جیل میں پہنچ گئے اپنے حسن کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ جہاں پہنچے اس آدمی کی بیوی ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو جیل جانا پڑا. تو یہ خوبصورتی جو ہے یہ جیل جانے کا باعث ہوئی، مصیبت میں پھنسا دیا خوبصورتی نے. اور نکلے کیسے؟ اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے. جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تو جیل سے نکال لیے گئے. تو آدمی کو جسمانی خوبصورتی سے زیادہ اخلاقی خوبصورتی پر زور دینا چاہیے. اور لڑکی یا لڑکا تلاش کرنا ہو تو لڑکی یا لڑکے کے اخلاق دیکھے جائیں، اسے مقدم رکھا جائے، خوبصورتی کو ثانوی درجہ دیا جائے، دوسرے درجے میں رکھا جائے. اس لیے کہ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. تو اخلاق سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے اور جسمانی خوبصورتی سے آدمی کی آنکھیں خوش ہوتی ہیں. تو دل کی خوشی کو مقدم رکھا جائے آنکھوں کی خوشی کے اوپر. جی یہ بتایا گیا کہ ان کو جسمانی خوبصورتی میں نے مصیبت میں پھنسا دیا، لیکن حسن الخلق نے، ان کے علم نے، ان کے حسن اخلاق نے ان کو جیل سے باہر نکال دیا. یہ قرآن حکیم ہے. میں کہتا ہوں زندگی کے تمام نشیب و فراز اس سورہ کریمہ میں موجود. آدمی کی ہدایت کے لیے صرف یہی سورہ اتار دی جاتی تو کافی تھی. اللہ کیا بات ہے. ایک نکتہ اور بھی ہے کہ کوئی بری چیز ہوتی ہے، کوئی بھی بری چیز، اس سے اچھا نتیجہ نکلتا ہے اور اچھی چیز سے برا نتیجہ نکلتا ہے. ہوتا ہے ایسا. دیکھیے ان کو کنویں میں ڈالا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت ان کے تئیں اچھی تھی، لیکن اس اچھی چیز نے اس بچے کو کنویں میں پہنچا دیا. ایک اچھی چیز نے ایک بری جگہ پہنچا دیا. جی محبت ہی نے تو پہنچایا. اور کنویں میں ڈالا جانا ایک بری چیز تھی، لیکن یہیں سے تو وہ عزیز مصر کے گھر پہنچے تو یہاں نیچے ڈال دیا گیا تھا، وہاں اوپر بٹھا دیا گیا، اکرام کیا گیا. یہاں ذلت دی گئی، وہاں اکرام کیا گیا، عزت دی گئی. یہ تو دیکھو کنویں میں ڈالا جانا یہ ذلت ہے، اور عزیز مصر کے ہاں ایک مقام پانا، بیٹا بنا لینا. عزیز مصر نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، یہ بہت بڑی تکریم تھی، بہت بڑی عزت تھی. اور ان کے گھر اکرام ملا، عزت ملی. عزت ایک اچھی چیز ہے، اس عزت نے انہیں جیل میں پہنچا دیا. جی جی جیل بہت بری چیز ہے، اور جیل یہ بری چیز ہے، لیکن اس جیل نے ان کو تختے مصر کے اوپر پہنچا دیا، بادشاہ ان کو بنا دیا. دیکھیے آپ کیا نشیب و فراز ہیں زندگی کے، انسانی زندگی کے نشیب و فراز. لہذا آدمی کو چاہیے کہ کسی بھی حالت میں رہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرتا رہے. مصیبت آئے تو صبر کرے اور نعمت ملے تو شکر کرے. خلاص بس تقوی اختیار کرے. بہت ہی حسین کتاب ہے، بہت ہی حسین کتاب ہے.
یہ عورت جب ان کو ورغلانے لگی اور گناہ پر آمادہ کیا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا اس عورت نے جس کے گھر میں یہ تھے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لمبی چوڑی تعبیر ہے. ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ عزیز مصر کی بیوی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا نام زلیخا تھا، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پھسلایا، بات ختم تھی. بات کو یوں گھمایا گیا. کیسے؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اس نے اس کو گناہ کی طرف بلایا جس کے گھر میں، جس عورت کے گھر میں یہ تھے. نہ یوسف کا نام لیا اور نہ عورت کا نام لیا. لہذا ایسی کوئی بات کسی عورت کے تعلق سے معلوم ہو تو اسے افشا نہیں کرنا چاہیے، پھیلانا نہیں چاہیے. یہ قرآن حکیم کا انداز ہے. عورتوں کی تکریم کتنی ہے دیکھیں آپ، قرآن حکیم عورتوں کی تکریم کتنی کرتا ہے. گنہگار عورت ہے لیکن اس کے راز کو فاش کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. دیکھیں اسلوب کا اختیار، اتنا حسین اسلوب ہے. دنیا کے تمام حسین اسالیب کو اس اسلوب کے اوپر قربان کر دیا جائے. وراودته التي هو في، کسی کا نام نہیں ہے. اس نے پھسلایا ان کو جن کے گھر میں یہ تھے. تعبیر کیسی ہے؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، پھسلایا. اچھا، وغلقت الابواب، آ جاؤ آگے، دروازہ بند. پھر دوسرے کمرے میں لے گئی، دروازہ بند، آؤ آ جاؤ. وغلقت الابواب، کئی دروازوں کے پیچھے لے گئی اور تمام دروازے بند کر دیے. اب وہ ہیں اور وہ عورت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور دونوں جوان ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی. گناہ کے تمام مواقع موجود ہیں، اللہ اکبر، لیکن یہ بھاگ پڑے وہاں سے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تمام کے تمام زانی، حرام خور اور لٹیرے بدماش لوگ ہیں، تو ایک آدمی اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ آوے کا آوا بگڑا ہو تو ایک آدمی اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک آدمی تو اچھا ہے نا جی. اور اگر آدمی گناہوں کے اس دلدل میں تنہا بھی ہو، اگر نکلنے کی کوشش کرے تو اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے نکلنے کے. فرمایا گیا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، آ جاؤ. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انه ربی احسن مثواہ، تمہارے شوہر نے مجھے اچھا مقام عطا کیا ہے اور ایسا کروں تو ظلم ہوگا. انه لا يفلح الظالمون، ظالم لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی. یہ ایک نوجوان بول رہا ہے ایسی جگہ پر جہاں گناہ کے تمام مواقع موجود ہیں، اچھے اچھے لوگوں کا، اچھے اچھے زاہدوں کا پیر پھسل جائے. کہتے ہیں کہ ماحول ایسا بن گیا تھا کہ اس نے تو پکا ارادہ کر ہی لیا تھا گناہ کا. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، پہلے اس کا تذکرہ کیا گیا عورت کا، یہاں بھی نام نہیں لیا گیا. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، اس نے پکا ارادہ کر لیا گناہ کا. وَحَمَّ بِهَا، اور یہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. لولا ارآ برہان ربی، یہاں اللہ کی مدد آئی. اس کا مطلب یہ ہے گناہوں سے بچانے والا صرف اللہ ہے. اگر وہ بچانا چاہے تو ہی آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. یہ دلیل کیا تھی؟ بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں اور بہت ساری توجیحات کی گئی ہیں. ان میں ایک توجیہ جعفر صادق رحمہ اللہ کی ہے کہ اچانک ان کے ذہن میں نبوت آ گئی جی، نبی بنایا جانا ہے ان کو. جیسے کہا جائے پہلے بیل گاڑیوں میں کھیتوں میں سے کٹ کر گنے مل کے اوپر جایا کرتے تھے، تو جب بیل گاڑی کسی راستے سے گزرتی تو شریر جو بچے ہوتے تھے وہ گنا پیچھے سے کھینچنے لگتے تھے.
گنا کھینچنے لگے. تو اگر کوئی کالج کا لڑکا، کوئی اسکول کا لڑکا، کوئی عام لڑکا بیل گاڑی یا ٹرک سے گنا کھینچے، کہیں گے چھوڑو کھلے ولے ہے ہی ویسا. لیکن اب قاری صاحب کھینچنے لگے، ہاں قاری صاحب کھینچ رہے، بول تو فرق ہے کہ نہیں؟ یہ فرق ہے دونوں میں. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب نبوت کو یاد کیا کہ میں تو عالم ہوں، میں تو نبی ہوں، عالم ایسا کیسے کر سکتا، قاری صاحب ایسا کیسے کر سکتا. تو یہ دلیل تھی. بہرحال ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی، بعض لوگوں نے کہا کہ دلیل اللہ نے ذکر نہیں کی لہذا چھوڑ دیا جائے، پتہ نہیں کون سی دلیل تھی. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر بیٹھتے. اللہ، یعنی ماحول اس قدر خراب ہو گیا تھا وہاں پہ. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. ہمارا مخلص بندہ تھا، منتخب بندہ تھا، ہم نے بچا لیا اس کو. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ بھاگے، اس کے پیچھے یہ بھاگی. اور جب دروازے کے پاس پہنچے تو پیچھے سے ان کا کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا، کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. یہ کرتا بھی عجوبہ ہے. یہ اس نے فیصلہ کیا، فیصلہ کرنے والے نے، گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ فیصلہ اس طرح کیا جائے، کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے، یہ معصوم ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت شریر ہے، عورت گنہگار ہے، یہ معصوم ہے. دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، اس کا مطلب یہ بھاگ رہے تھے، پیچھے سے اس نے کرتا پکڑا ہے اور اسی نے پھاڑا ہے کرتا، لہذا یہ گنہگار ہے. جی اللہ. اب اس عورت کے چرچے پورے شہر میں ہونے لگے کہ یہ تو اپنے غلام کو چاہتی ہے، غلام ہے، نوکر کو چاہتی ہے. تو اس نے ان تمام عورتوں کو جو خاص خاص جو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی تھی اسے بدنام کرنے میں بلایا اور سب پھل ول رکھ دیے، گاؤں تکیے لگا دیے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور گاؤں تکیے بھی لگا دیے، متکئ. وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. سکین مینس نائف، چھری دے دی. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، کہا کہ آ جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے کمرے میں تھی. اتنا حسین نبی ہے. اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا ہے اور آپ نے فرمایا بہت ہی حسین ہے حضرت یوسف. حسین نبی ہے. جنت میں انشاءاللہ دیکھیں گے کیسے، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. سب سے پہلے تو اپنے رسول کو دیکھنا ہے کہ ہمارا رسول کیسے تھا، جس نے آپ کو یہ ایمان دیا ہے، جو آیا تھا تمام دکھ سہ کر کے، جس نے جنت کا راستہ ہمیں بتا دیا. سب سے پہلے تو ہم اسے دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارا نبی کیسا ہے. ضرور شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وقالت اخرج علیہن، نکل کر ان کے سامنے آؤ. آئے اور نگاہ جھکار کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے چلے گئے. عورتوں نے کہا، پہلے تو حسن دیکھا ان کا، پہلے حسن دکھایا گیا. فلما رأینہ اکبرنہ، بہت بھاری لگا ان کو، ارے اتنا بھی کوئی حسین ہو سکتا ہے. وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے انہوں، اور احساس بھی نہیں ہوا. اب آپ حسن کا عالم سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ یہ نبی کتنا حسین تھا کہ عورتوں نے دیکھ کر کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور احساس بھی نہیں ہوا. یہ ان کا حسن تھا. اور پھر زبان سے انہوں نے کیا کہا، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرًا، حاشا للہ، یہ انسان نہیں ہو سکتا. إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اس لیے کہ عام آدمی جو ہوتا ہے، کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں تو ایک نگاہ تو ڈالتا ضرور ہے. بعض لوگ جو ہے حضرت فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچا محترم ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت فضل، نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں. ایک عورت آئی نبی سے بات کرتے رہی، تو اس کو بار بار دیکھ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منڈی بس مجھے ہوگا پھر دیکھنا میں منڈی نیچے کر دی. کیا دیکھتا ہے بولے. تو اب ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد محترم سے کہا